اللہ کے علاوہ کارساز بناتے ہیں، لوگوں کو اولیاء سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ سہارا ہمارے کام آئے گا، فلاں نیتا ہمارے کام آئے گا، فلاں مالدار ہمارے کام آئے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کے لوگوں نے جتنے سہارے بنا رکھے ہیں، جتنی امیدیں اور آس لوگوں سے لگا رکھی ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، ان کی حالت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت کی حالت مکڑی کے جالے کی طرح عجیب صورت ہے۔ ابتدا دیکھیں کہاں سے ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے بس اتنا کافی ہے، آزمایا نہیں جائے گا، امتحانات کی بھٹی سے انہیں گزارا نہیں جائے گا، سخت ترین حالات ان پر نہیں آئیں گے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے، سخت ترین آزمائشیں ان پر آئی ہیں، ہم دکھلانا چاہتے ہیں، علم ظہور کے طور پر ہم جاننا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے آ جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون صادق ہے کون کاذب ہے، کون امتحانات میں ثابت قدم رہتا ہے، کس کے اندر کا نفاق لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما سے بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مزقنا کل ممزق، ہمیں تو نچوڑ کر کے رکھ دیا گیا، پھاڑ کر کے رکھ دیا گیا، ہلا کر کے رکھ دیا گیا، ایسے حالات ہیں بالکل یعنی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے، الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، اللہ سے مدد نہیں طلب کریں گے۔ فرمایا تم ایسے لوگ ہو ولکنکم قوم تستعجلون، تم سے پہلے ایسے بھی حالات آئے لوگوں پر کہ انہیں گڑھا کھود کر کے اس میں کھڑا کر دیا گیا، ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ایسے بھی حالات آئے جسم کی کھال کو قینچی سے ادھیڑ دیا گیا، کھالیں الگ کر دی گئی۔ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک خاتون زیورات سے لدی پدی چلے گی، سفر کرے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ایسا پرامن دور آئے گا، ایسا شاندار دور بھی آئے گا۔ وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم ایسے لوگ ہو جو جلد بازی کرتے ہو، اللہ کی مدد آ کر کے نہیں، ہم پر ذرا سے حالات آتے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ نعمتیں کتنی بڑی چیز ہیں، جن نعمتوں میں ہم زندگی گزار رہے، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ نعمتیں معقولات کے قبیل سے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، مشروبات ہیں، مرکوبات ہیں، مطعومات ہیں، یہ ساری نعمتیں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نعمت ہے، بہت سی نعمتیں ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سادہ گھر مل جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمارے سر پہ چھت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اپنے بھائیوں کے حوالے سے تصور کریں، فلسطین کے جو حالات ہیں، ان پر جو آزمائشیں، دنیا کہتی ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کسی کرامت کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، یہ کرامت کیا کم ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کھڑے ہیں، ان کا یقین، ان کا ایمان، ان کی تسلیم، ان کی رضا، یہ کسی معجزے اور کرامت سے کم ہے؟ اتنا کسی کے ساتھ ہو جائے، گھر اجڑ گئے، بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، تباہ کر دی، پورا خاندان تباہ کر دیا گیا، پھر بھی وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ ان کی تسلیم و رضا، ان کا یقین، یہ ایمانی کیفیت، اس پر برقرار رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ کیا کم معجزہ ہے؟ یہ کوئی معمولی کرامت ہے؟ آسان بات ہے؟
سے حالات آئیں آدمی ڈاواڈول ہونے لگتا ہے۔ یہاں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود سوچے کیسے ان کی زندگی گزر رہی، کیسے وہ کہاں ان کی شب گزرتی، کیسے ان کی شامیں ہوتی ہے۔ ہم تو مست ہیں، مگن ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمیں اپنی بریانی اور کباب کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں جو بھائی بنایا گیا تھا، ایک توحید کی لڑی میں پرویا گیا تھا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تمہارے بھائی کا درد وہ کہیں بھی ہے تمہارا اپنا درد ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عید پر بقرعید پر 1 کلو سوئی دے دی، کسی کو 2 کلو آٹا دے دیا، 1 جوڑی کپڑا دے دیا، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے 1 ذرہ بھی کسی کو دے دیا وہ ٹھیک ہے، خیر کا کام تو آپ کو ملے گا اس کا بدلہ ثواب۔ لیکن جو ایک بھائی کہا گیا ہے، جو ایک لڑی میں پرویا گیا ہے، جس طرح اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ ایک بات کان کھول کر سن لیں، کسی دانا نے کہا ہے الحقیقت المرہ، الحقیقت المرہ افضل الف مرہ من وہم مریح، الحقیقت المرہ افضل الف مرہ من وہم مریح۔ کسی وہم میں جیتے رہنا جس سے آدمی مست رہے، مگن رہے، غافل رہے، آرام میں رہے، اس سے 1000 درجہ بہتر یہ ہے کہ تلخ حقیقت اس کے سامنے آ جائے۔ مگن ہے، خواب خرگوش میں سو رہے ہیں، احمقوں کی جنت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کاغذات ٹھیک نہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کیا ہو جائے؟ تو اس وہم میں پڑے رہنا، قدم قدم پر آپ دیکھیں ہم مگن ہیں صاحب، ہم ذمہ دار ہیں، مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم نے یہ کرا دیا، ہم نے اے سی لگا دی، ہم نے، یہ وہمی چیزیں ہیں۔ کسی بے جان چیز کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دینا، یہ اسے نظم نہیں کہتے ہیں، اسے مینجمنٹ نہیں کہتے ہیں، یہ کمال کی چیز نہیں ہے۔ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو ڈیڈ باڈیز کو سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ جو ابھی جن کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، جن کے جسموں سے بلڈ بہ رہا ہے، جو زخمی ہو گئے ہیں، جو وونڈڈ ہیں، پہلے انہیں ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ اب یہ تو جا چکے ہیں، بے جان ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ بے جان چیزوں پر محنت کرتے ہیں، تو مگن ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، ہم نے لائٹ لگا دی ہے، ہم نے اے سی لگا دی ہے، ہم نے ٹوائلٹ کو یہ کرا دیا ہے، اسی میں مگن ہے، ہم نے یہ بڑا کام کر دیا۔ آس پاس نہیں دیکھتے کیا صورتحال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں حالات آتے رہیں گے، لیکن یہ کوئی بھی اس وہم میں احمقوں کی جنت میں نہ رہے۔ آنکھیں کھول لے، کبوتر کیا سمجھتی ہے جب بلی حملہ کرتی ہے؟ سمجھتی میں نے آنکھیں بند کر لی بس بچ جاؤں گی۔ یہی حالت آج ہم مسلمانوں کی آنکھیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں بچ گئے ہیں، خطرہ ہم سے ٹل گیا۔ آنکھیں بند کر لینے سے، آنکھیں موند لینے سے، احمقوں کی جنت میں رہنے سے، آرام دہ وہم میں رہنے سے خطرہ کبھی ٹلتا نہیں۔ الحقیقت المرہ افضل الف مرہ من وہم مریح۔ کیا شاندار بات، کیا حکمت بھری بات۔ ہم سب دیکھ لیں ہمارے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیسے حالات ہیں۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی احمقوں کی جنت میں سو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، ہماری ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ہمارے کاغذات ٹھیک ہیں، ہمارے ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بس مست ہے، عیش پرستی ہے، کاہلی ہے، سستی ہے، حماقت ہے، مگن ہے، بس کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا تمہارے ساتھ حالات آئیں گے اور یاد رکھو یہ احمقوں کی جنت میں رہنا چھوڑ دو، تمہارے ساتھ یہ کام آئے گا، فلاں صاحب کام آئیں گے، فلاں نیتا کام آئیں گے، فلاں پارٹی کام آئے گی۔ یہ سارے سہارے اللہ کے علاوہ جتنے تم نے سہارے لگا رکھے ہیں، آس جو لگا رکھی ہے، امیدیں جو باندھ رکھی ہے، یہ ایک ایک کمزور ٹانکے ٹوٹ کر کے تمہارے سامنے رہیں گے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن جن چیزوں کو انہوں نے سہارا بنا رکھا ہے، کارساز بنا رکھا ہے، اولیاء بنا رکھا ہے، یہ ایسے اس کی مثال ہے جیسے ایک مکڑی نے اپنا گھر بنایا،
جالا تیار کیا، اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ سارے سہارے، یہ امیدیں، یہ آس مکڑی کے جالے کی مانند ہے، اس کی اتنی حیثیت۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے لو لگانی، اللہ سے آس لگانی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ ابتدا میں سورہ عنکبوت میں یہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کے حالات آئیں، پھر بیچ میں یہ بتلایا گیا کچھ لوگ ان کی آس، ان کی ایک صاحب کام کریں مسجد میں خاموشی سے بغیر بات کیے جو کچھ کرنا ہے، کیا حماقت ہے۔ کچھ بھی ہوتا، کوئی صاحب وہاں سے یہاں آ جاتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے سیدھے یہاں پہنچ جاتے ہیں، مسجد کا کچھ ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، کچھ بھی کہنا اشارے سے بات کی جاتی مسجد میں، اشارے سے، لائٹ وہاں اشارہ کرتے کوئی اٹھ کے وہ کر دیں گے۔ ہماری یہ حالت ہے، کیا مینجمنٹ، مسجد میں آ کے بھی یہ چیزیں ہمیں نہیں آتی، مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، مسجد کا مقام کیا ہوتا ہے، قرآن کے حوالے سے، آیت کے حوالے سے باتیں ہو رہی، کوئی ادب ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا تھا جہاں بات سنی وہیں بیٹھ گئے، وہاں سے اٹھنا گوارا نہیں ہوتا، چوکھٹ پر پہنچے ہیں وہیں بیٹھ گئے، حالانکہ آپ کی منشا یہ ہوتی تھی کہ بس تم ٹھیک جگہ پر بیٹھ جاؤ، لیکن جہاں سنا، جہاں قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، ساری چیزیں ایک طرف، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کی کیا اہمیت ہے، آیتوں کی کیا، اس سے کہانیاں سننے کا موڈ۔ خدا کے واسطے ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ سارے سہارے جو ہم نے سمجھا ہے، ہماری دکان ہمارا گرند نبوت، ہماری دکان کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، ہمارا گھر نہیں اجڑا ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ وہی ساری چیزیں، احمقوں کی جنت میں ہم سو رہے ہیں۔ ہم نے یہ سارے سہارے جو لگا رکھے، جو سمجھے، یہ سارے ایک ایک کر کے ٹوٹ کر کے رہے۔ اتلو ما، بیچ میں بتایا گیا کرنا کیا ہے، پہلے بتایا گیا کہ اس طرح کے حالات آئیں گے، پھر یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جو تم نے سہارے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، تمہارا بھروسہ غیروں پر ہے، اللہ کے علاوہ پر ہے، تمہارے مال پر ہے، تمہارے نیتاؤں پر ہے، جائیداد پر ہے، دنیا پر ہے، دنیا کی مال و دولت پر ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، تمہارا بھروسہ مال پر، ہمارا بھروسہ اللہ پر۔ علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ ہر حال میں اللہ پر ہے۔ تو کرنا کیا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ قرآن۔ فلسطین والے کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن پڑھتے، کہتے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمارے دل کی تسلی کا سامان ہے، جو ہماری تسلی خاطر کا سامان، ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کے حالات آئیں گے، قرآن جا بجائے اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ کوئی قوم نہ کبھی ایک حالت پر رہتی ہے، نہ کوئی فرد کبھی ایک حالت پر رہتی ہے، سسٹم کے خلاف۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے بتلا رہے ہیں، یہ دیکھو آیت میں یہ کہا گیا، ان کی زندگی اس طرح تھی، ابتدا میں ایسے ایسے حالات آئے، ایک قدم قید خانے میں پہنچا ہے، دوسرا قدم تخت شاہی پر پہنچا ہے، یہ حالات ہیں۔ انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، ان کے پاس علم تھا، نالج تھا، اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ نہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس ترقی ہے، نہ دنیاوی علوم میں آگے ہیں، نہ روحانی طاقت ہمارے پاس، کہاں سے ترقی، حالات کہاں سے ختم ہو۔ اس اعتبار سے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن، اس کی تلاوت کریے، اسے پڑھیے، اسے سمجھیے، اس میں تدبر کریے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کریے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر نماز کی طرف آ رہے ہیں، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، کچھ بھی ہے، سیدھے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا یہ مسئلے کا حل ہے، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے آس باندھنا، اللہ سے امیدیں قائم رکھنا، یہ مسئلے کا حل ہے۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اکبر سب سے بڑی چیز ہے، جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، جس سے مسائل حل ہوتے ہیں، جس سے دلوں کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، جس سے آپس میں دل جڑتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد، اور ہمیشہ یاد رکھیں واللہ یعلم
جو کچھ کر رہے ہیں، جس ڈگر پر چل رہے ہیں، اللہ واقف، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اور کیا کرنا ہے آخر میں، والذین جاہدوا فینا، جد و جہد کرے گا، جو اسٹرگل کرے گا، جو محنت کرے گا، جو مشقتیں اٹھائے گا، جو محنت اور مجاہدہ کرے گا، ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ ہم کیا محنت کر رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے ہم کیا محنت کر رہے ہیں؟ بس اتنا ہی، اسی میں مگن ہے کہ ہم عید کے موقع پر سوئی دے دیتے ہیں کسی کو، 2 کلو آٹا پہنچا دیتے ہیں کسی کے گھر پہ، کسی کو کپڑا دے دیتے ہیں، یہی سمجھتے ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑی خدمت کی ہے۔ نہیں، ڈھنگ سے کریے کام، سلیقے سے کریے کام، تعلیمی میدان میں اپنی نسل کو آگے بڑھائیے۔ آپ کے 2 بچے ہیں، یہ طے کریے اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، خوشحالی دی ہے، میں 2 بچوں کو پڑھاؤں گا، ایک کسی اور کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر کے اسے بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھاؤں گا۔ مال کی قلت کی وجہ سے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جائے میری قوم کا کوئی بچہ، میں ایسا نہیں ہونے دوں۔ کوئی بے روزگار ہے، آپ اسے روزگار سے لگائیے، اس طرح خدمت کریے، اس طرح مخلوق کی خدمت کریے، اپنے بھائی کے درد کو اس طرح سمجھیے، کسی کا گھر اجڑ گیا ہے اس کا گھر بنا کے دیجیے، اس طرح خدمت کریے۔ آپ چھوٹی موٹی چیزیں کر کے مگن نہ ہو جائیے۔ تعلیمی میدان میں خاص طور پہ دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، یعنی 2 ہی چیزیں ہیں ترقی کی، یا تو روحانیت انتہائی مضبوط ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق انتہائی مضبوط ہو جائے، قوانین تبدیل ہوتے دیکھیں، جیسے انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ تھے، کہ قوانین تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں، قدم قدم پر آگ نہیں جلا رہی ہے، پانی نہیں ڈبو رہا ہے، بادشاہ نے دست درازی کی کوشش کی، ہاتھ شل ہو گیا، تو قدم قدم پر چھری نہیں چل رہی ہے، قانون تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے انتہائی روحانی قوت ہوئی، وہ بھی نہیں۔ دنیا میں ترقی کے لیے یا تو دنیاوی چیزیں، اسباب و وسائل، انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ احمقوں کی جنت میں رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا، اسے ایک کوڑا لگایا اور کہا نکل جاؤ یہاں سے، آسمان یہ سونا نہیں برسائے گا، ان السماء لا تمطر ذهبا، یہ زمین سے چاندی نہیں اگے گی، تمہیں نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کمانا پڑے گا۔ مسجد میں بیٹھے رہنے کا قرآن نے صرف حکم نہیں دیا ہے، ہاں جب اذان آ جائے، ندا آ جائے تو ساری چیزیں چھوڑ دو، کسی میں کچھ بھی فائدہ نہیں۔ پھر وہ ساری چیزیں کھلونوں کی مالک، جب یہ کہہ دیا جائے حی علی الصلاۃ، میری دکان میں کامیابی نہیں، میرے مکان میں، میری بزنس میں، میرے جاب میں، کہیں بھی کامیابی، اب کامیابی مسجد ہی میں۔ لیکن ہم نے کام کر لیا، فریضہ ادا کر لیا، سنت و نوافل کر لیا، پورا دن مسجد میں پڑے رہنا، شریعت نے اس کا بھی حکم نہیں دیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ بھی وہم مریح میں پڑا ہے، احمقوں کی جنت میں پڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے جمعے کے حوالے سے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز ہو جائے نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو نماز پڑھ لیں، عبادتیں کر لیں، اس کے بعد لگ جائیں، محنت و مشقت کریں، مجاہدہ کریں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ تو خاص طور پہ ہم جس طرح محنت کرتے ہیں اس کا طریقہ بدلیں، انداز بدلیں، اور بے جان چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دینا، کرسی یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دینا، اسے مینجمنٹ نہیں کرتے۔ جاندار چیزوں پر محنت کریے، اور ایسے محنت کریے کہ پھر جان آئے قوم میں، قوم ترقی کرے، لگے کہ ہم نے کام کیا ہے جس کی وجہ سے، اسے صدقہ جاریہ کہا ہے۔ آپ نے کسی کا گھر بنا دیا، مستقل اس میں رہ رہا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے۔ آپ نے کسی کو روزگار سے لگا دیا، مستقل اس سے فائدہ اٹھایا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاری۔ صرف مسجد مدرسہ بنانا یہ صدقہ جاری، یہ بھی صدقہ جاریہ، مطلب کیا ہے؟ جس کا فائدہ آپ کو مسلسل پہنچتا رہے، یہ صدقہ جاری۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچایا اور وہ مسلسل اس سے فائدہ اٹھا رہا، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو یہ کام کریے، غریبوں کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریے، اور بہترین تعلیم کا انتظام کریے، ایسی جگہ تعلیم دلائیے جس سے اس کا ذہن بھی صاف رہے، توحید والا رہے اور اسلامی رہے، اور دنیا میں بھی ترقی کرے، ڈاکٹر بنے، لائر بنے، ہر چیز کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی غیر سے سیکھنے سے منع کیا ہے، نہ کسی خاص تعلیم سے روکا ہے۔ آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع
جس سے فائدہ پہنچے آپ کو، آپ کی قوم کو، آپ کے گھر بار کو، وہ ہمیں سیکھنا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، کوئی بھی ہو جو ہمارے لیے مضر نہیں ہے، جو نافع۔ علم طب ہمارے لیے مفید ہے، انجینئر کی ہمیں ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے، قانون داں کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نافع علوم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ ابن ابی سلط کی تعریف کی ہے اس کے علم کی وجہ سے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کا فدیہ یہ رکھا ہے کہ مسلمانوں کو فلاں فلاں مسلمانوں کو، صحابہ کو تم تعلیم دو، فلاں چیز سکھلا دو، تمہاری لیے آزادی کا یہی آپ چاہتے تھے۔ مسلمانوں کی حالت انتہائی کمزور تھی، پیسے نہیں تھے، وسائل کی قلت تھی، آپ کہتے تھے کہ تمہیں اتنا اتنا فدیہ دینا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں، تم یہ کام، اس لیے کہ تعلیم کی اس کی مثال ایک نور اور لائٹ کی مانند ہے۔ کمرے میں تاریکی ہے، بہت سے خطرناک موذی جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، تاریکی کی وجہ سے جیسے ہی لائٹ آئے گی وہ ساری چیزیں اپنے سوراخ میں چلی جائیں گی۔ اسی لیے زمانے جاہلیت کو ہزار برائیوں کے باوجود، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، خرافات ہے، کیا کچھ گناہ نہیں، لیکن کسی برائی سے منسوخ نہیں کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ڈیز آف اگنورینس، جاہلیت کا دور ہے، جاہلیت کا زمانہ۔ اشارہ یہ کہ جیسے جیسے جاہلیت دور ہوگی ایسے ترقی ہوتی رہے گی۔ تو ہم یہ جاہلیت اپنی قوم سے دور کریں، تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی، ہم ترقی کریں گے، ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہماری قوم ترقی کرے گی۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو صالح بنائے، ترقی یافتہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔